ينذر قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان، بچوں اور بچیوں، بہنوں، زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. ہمارے جلسوں میں بھی وقت کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے. ہماری قومی عادت پڑ گئی ہے وقت ضائع کرنا، اور اس کی وجہ ہے تربیت کی کمی. ہمارے نہایت بامقصد جلسوں میں اور مشاعروں میں بہت واضح فرق ہونا چاہیے. غیر شعوری طور پر ہمارے دینی جلسے اس طرح منعقد نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے. کچھ نہ کچھ قابل اصلاح پہلو رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی جانب توجہ ہو. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں. میرے اس جملے کو غور سے سنیے گا. ہم حالت جنگ میں ہیں، مگر ہم تماشائی ہیں. ہم جنگ میں شریک سپاہی نہیں ہیں. تماشائیوں کے انداز بالکل کچھ اور ہوتا ہے اور سپاہیوں کا انداز بالکل کچھ اور ہوتا ہے. حضرت سید احمد شہید کے جلسے میں کوئی نظامت نہیں ہوتی تھی، کوئی شعر و شاعری نہیں ہوتی تھی. حضرت شیخ الہند کے جلسے میں کوئی شعر و شاعری نہیں ہوتی تھی. حضرت مجدد الفسانی کی مجلسوں میں کوئی نظامت نہیں ہوتی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز کی مجلسوں میں کوئی نظامت نہیں ہوتی تھی. یہ نام ان لوگوں کے ہیں جو تبدیلی لائے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے راستے ہی پر چلیں، اور علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کے راستے پر پوری بصیرت اور خود اعتمادی کے ساتھ، پورے شرح صدر اور اطمینان کے ساتھ وہ اپنے اسلاف کے راستے پر ثابت قدم رہیں. نئے زمانے کے نئے نئے طریقے ان میں برکت ہوتی تو ہمارے زمانے میں ہمارا اتنا برا حال نہ ہوتا. یہ اس وقت بہت ہی قیمتی مجمع ہے. بڑی تعداد میں حضرات علماء کرام ہیں، دینی مدارس کے طلبہ ہیں. مرد حضرات کا ایک مجمع ہے جن میں وہ بھی ہیں جو صاحب اولاد ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں جن کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ ابھی قائم ہے. اللہ لمبی مدت تک قائم رکھے. تاجر حضرات بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو کھیتی کسانی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں.
وہ نوجوان بھی ہوں گے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح خواتین میں وہ بھی ہوں گی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ماں بن چکی ہیں، وہ بھی ہیں جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا، آپ دعا سے میری مدد فرمائیے کہ میں ہر طبقے سے الگ اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کہوں۔ کچھ باتیں تو عام ہیں جو سب کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، وقت ضائع نہ کرے، مال کو برباد نہ کرے، اپنے دامن کو گناہوں کے ہر دھبے سے بچائے رکھے، گناہوں کے ماحول اور اسباب سے بچے۔ ہر ایک کے لیے ہے تقوی، تاجر کے لیے بھی ہے، کسان اور مزدور کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، امام اور مقتدی سب کے لیے ہے، مرد اور عورت سب کے لیے ہے۔ اچھے اخلاق، میٹھی زبان، معاف کرنے کی عادت، برداشت کرنے کا حوصلہ، جلن، حسد، کینے، نفرت اور عداوت اور دشمنی سے سینے کا صاف رہنا، یہ عالم کے لیے بھی ضروری، عام آدمی کے لیے بھی ضروری، مرد کے لیے بھی ضروری، عورت کے لیے بھی ضروری۔ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، آنکھوں پر قابو رکھنا، بد نظری، بدفعلی، بدکاری، ہر قسم کی بدکاری سے بچنا، کسی کا برا نہ چاہنا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، سب کا بھلا چاہنا، سب کی خیر خواہی، یہ بالکل عام ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر حیا ہو، بے شرمی کی باتوں سے ہر ایک بچے، بری صحبتوں سے ہر ایک بچے، بہت زیادہ ہنسے بھی نہیں، بہت زیادہ باتیں بھی نہ کریں، جی لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو سب کے لیے ضروری ہیں، اور انہی کا نام اسلام ہے۔ کرتا پاجامے، ٹوپی اور داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کردار کا نام ہے، اسلام جذبات کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام سادگی کا نام ہے، اسلام حیا اور شرم کا نام ہے، اسلام ہمیشہ سچ بولنے کا نام ہے، کسی کا برا نہ چاہنے کا نام ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینے کا نام ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنے کا نام ہے۔ یہ سارے جملے آپ سن رہے ہیں، ایک ایک جملے پر خدا کرے ہر سننے والا صرف اپنے طرف دیکھے، کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ ہر سننے والا اور ہر سننے والی یہ دیکھے کہ کیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں۔ یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں وہ خالی زور خطابت میں نہیں بول رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں کے ذریعے میں اس جانب توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی محبت اور احترام کے ساتھ، کہ اللہ کے واسطے اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں تو ہم کو خود شرمندگی کے ساتھ اس بات کا احساس اور اعتراف ہوگا کہ ہمارا اسلام بہت ادھورا اور ناقص ہے۔ یہ عمومی باتیں کہنے کے بعد ہر طبقے کی خدمت میں
کچھ الگ بات کہنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں، جو باپ بن چکے، جن کی گود میں ان کے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ باپ بننے کے بعد اولاد کے سلسلے میں بڑی ذمہ داری ہر باپ پر آ جاتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے سامنے پورے اسلام کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے، خالی زبانی نصیحتیں نہ کرے، نمونہ دکھائے بچوں کو۔ بچے دیکھیں کہ میرے ابو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میرے ابو کبھی بھی غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، میرے ابو پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں، میرے ابو رشتہ داروں میں کوئی اگر جھگڑا بھی کرتا ہے تو میرے ابو جھگڑا نہیں کرتے، برداشت کر لیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ چیزیں بچوں کو دکھائیں، خالی نصیحتیں نہ کریں۔ جو باپ عمل نہیں کرتا، بچوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ بچوں کو منافق بنا رہا ہے، وہ بچوں کو سکھا رہا ہے کہ ابو بھی کہتے ہیں، کرتے تو ہیں نہیں، تو ہم بھی کہنے والے بنیں گے، کرنے والے تو بننا نہیں۔ اکثر باپ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی۔ میں آپ کے سامنے کوئی اونچی علمی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، مجھے آتا بھی نہیں، بہت معمولی پڑھا لکھا ایک معمولی سا طالب علم، سیدھی سادی زبان میں اپنے عام بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں سے اور بہنوں سے ضروری بات کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے موقع دیا کہ اتنے بڑے مجمع کو بلا لیا۔ کتنی ان کو زحمت اٹھانی پڑی ہوگی، ورنہ آپ سب کا حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر جاتا، ایک ایک کی دکان پر حاضر ہوتا، فقیروں کی طرح صدا لگاتا، اور آپ سے کہتا کہ 5 منٹ بات کرنے کا موقع دے دیجیے۔ آپ کہتے کہ 1 گھنٹے کے بعد بات ہوگی، تو میں وہیں دروازے پر بیٹھ جاتا، انتظار کرتا رہتا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد آپ موقع دیتے تو میں آپ سے بھی ضروری بات کر کے چلا آتا۔ آپ کا حق تو یہ تھا، آپ معمولی قوم کے فرد نہیں ہیں، آپ سرور کائنات امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جس طرح وہ خاتم النبیین تھے اسی طرح آپ خاتم الامم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی امت صاحب رسالت، صاحب نبوت نہیں آنے والی، آپ سب کا بہت اہم مقام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی حیثیت بھول گئے، اس لیے مجھے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے جو حضرات یہ موقع دے دیتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہیں، اب اپنا سبق سناؤ۔ باپ کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پہچانیے اور ادا کیجیے۔ خدا کرے میری یہ بات غلط ہو کہ 99% باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ باپوں کو پیسہ کمانے کے سوا کسی اور چیز کی زیادہ فکر نہیں، صبح سے رات تک وہ کاروبار میں، ملازمت میں لگے رہتے ہیں۔ باپ کا بچوں کا ایک ساتھ میں بیٹھنا بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جس سے بچے اور دور بھاگتے ہیں باپ سے، اور جب بچے باپ سے دور بھاگیں گے تو گھر سے باہر جائیں گے، اور گھر سے باہر جائیں گے تو غلط لڑکوں سے دوستیاں کریں گے، اور یہاں سے بگڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بیٹے کے بگڑنے کا اصل مجرم وہ بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹے کا وہ باپ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میں اگر باپوں سے یہ کہوں، آپ سب سے جو باپ بن چکے ہیں،
کہ بھائی اپنے بیٹے کو قرآن سمجھائیے، اپنے بیٹے کو اسلام سمجھائیے۔ اسلام وہ نہ سمجھے کہ کرتا پاجامہ پہننے کا نام، وہ نہ سمجھے کہ اسلام جمعے کی نماز پڑھنے کا نام، وہ نہ سمجھے کہ اسلام خالی عقیقے اور ولیمے کا نام، وہ سمجھے اسلام ایک بہترین انسان بننے کا نام، بہترین بیٹا، بہترین بھائی، بہترین بہن، بہترین بیوی، بہترین شوہر، بہترین پڑوسی، بہترین چچا، خالو، ماموں اور پھوپھا، بہترین تاجر، بہترین کسان۔ یہ ہے اسلام کا مطلب۔ 99% نوجوانوں کو ان کے باپ کی طرف سے صحیح اور اچھی تربیت نہیں مل رہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے تھوڑا رک کر، میری یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ میں جواب چاہوں گا۔ تم باپ بن گئے کیا؟ مبارک ہو۔ کیا نام ہے شہر کا؟ آپ نے ریکارڈ ٹائپ کر دیا، اتنا چھوٹا بچہ ابا بن گیا۔ یہ صرف یہی کرامت ظاہر ہو سکتی، امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتی، اور چندریان 3 لے جانے والے بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی بڑی مشکل سے باپ بن گئے۔ یہاں تو ماشاءاللہ کیا دھاردار جوانی ہے۔ وہ نام سے مشابہت ہے۔ بیٹا کسی اور بات پہ جواب دینا، پھنس گئے تم۔ ہاں، تمہارے ابا کہیں گے کہ تم ابا میں گئی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا تم نے شادی کر لی۔ اتنی جلدی نہ کرو بھائی، تھوڑی مونچھیں نکلنے دو، داڑھی نہ نکلے تب بھی چلے جائے۔ کتنی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کاش کہ آپ سمجھ سکتے۔ کروڑوں بچے ہمارے گھروں میں ہیں جن کو ان کے باپ اور ماں نے اچھی تربیت نہیں دی۔ کروڑوں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لڑکے نشہ کرنے لگے، لڑکے ڈرگ لینے لگے، لڑکے موبائل کا غلط استعمال کرنے لگے، لڑکے یہ کرنے لگے، لڑکے وہ کرنے لگے، لڑکیاں یہ کرنے لگی، لڑکیاں وہ کرنے لگی، لڑکیاں اہرے غیرے کے ساتھ بھاگنے لگی۔ اب میں ان لڑکوں اور لڑکیوں کو الزام دوں یا یہ کہوں کہ اصل جرم تو ان کے ماں باپ کا؟ اس لیے میں بات کو پھیلائے بغیر آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کیجیے۔ کہیے انشاءاللہ۔ آپ سمجھیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ سچا انسان بنے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی اس کی زبان پر کوئی گالی نہ آئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اگر بچے کو پیار محبت سے سمجھائیں گے تو بچے مان جاتے ہیں۔ محبت کی زبان میں بڑا اثر ہے۔ آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ کریں، فجر کی نماز میں ڈانٹ کر تھپڑ مار کے اٹھا دیں، یہ تربیت نہیں ہے۔ اسلام کو خود سمجھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ میں آپ سے یہ پہلے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو اسلام سمجھائیے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ خود ہی اسلام کو نہیں سمجھتے تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ کیا آپ کو پتا ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خود تو کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ ایمان والا نہیں۔ آپ نے فرمایا جس سے لوگ دوستی اس لیے رکھیں کہ یہ علاقے کا دادا ہے، اس سے دوستی رکھو تبھی ٹھیک ہے، وہ شخص اسلام میں نہیں ہے۔ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے تعلق رکھیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے
کوئی گھٹیا درجے کی چیز بیچ دے اور بڑھیا چیز کی قیمت لے لے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کبھی کوئی گھٹیا مال بڑھیا کی قیمت لے کر نہیں بیچتا، میں ہمیشہ دوسروں کا فائدہ دیکھتا ہوں، بھلے میرا نقصان ہو جائے لیکن میں دوسرے کا نقصان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ دوسروں کا نقصان دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں، معاملہ سنگین ہے، معاملہ بہت سیریس ہے، بہت گہرائی اور سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بنیں گے پورے مسلمان تو آپ کے بچے خود بخود بڑی حد تک آپ کو دیکھ کر نیک بنتے چلے جائیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ واقعی مسلمان ہو اور وہ سمجھانے کا سلیقہ بھی جانتا ہو، بچوں کے لیے دعا بھی کرتا ہو، پیار سے سمجھاتا بھی ہو، پھر بھی بچے نہ مانے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ اپنے لیے ہم جئیں صرف، اور ایک ہم سب کے لیے جئیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، اگرچہ میری قسم کھانے کی عادت نہیں ہے، کہ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، اپنی فیملی اور بچوں کے لیے جیتا ہے، سماج کے لیے نہیں جیتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جانتے ہو دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں سب کی خیر خواہی کو، سب کا بھلا چاہنے کو۔ لوگوں، اسلام پھیلا کیوں تھا؟ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام جلسوں سے نہیں پھیلا تھا۔ کوئی مجھے ایک جلسے کی روایت دکھا دے صحابہ کے دور پر، ایک جلسے کی روایت، یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، ایک جلسے کا واقعہ دکھا دے کہ جس میں صدیق اکبر نے تقریر کی ہو غیر مسلموں کے سامنے، سیدنا عمر فاروق نے تقریر کی ہو، کوئی جلسہ ہوا ہو، اس میں لوگوں کو بلایا گیا ہو، کوئی ایک واقعہ دکھا دے۔ جلسوں سے اسلام پھیلتا ہوتا تو سب سے زیادہ اس دور میں پھیلتا ہے، کیونکہ جتنے جلسے اس دور میں ہو رہے ہیں اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں۔ یہ غور سے سنا نہیں سنا؟ سننے والا ایک ہی بچہ ہے بس۔ مجھے اب تک یہ لگ رہا ہے کہ اسی ایک بچے نے سنا ہے بس، بڈھے کوئی نہیں سن رہا۔ کیا کہا میں نے؟ مجھے کوئی جلسہ بتائیے، حضرت عثمان کی تقریر، حضرت علی کی تقریر، جس کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ میں کوئی کم پڑھا لکھا ہوں، آپ لوگ بتائیے ہے کوئی؟ اور ہمارے جلسے دنیا میں سب کسی قوم کے جلسے اتنے نہیں ہوتے جتنے مسلمانوں کے۔ ہم لوگ جلسہ کھیلتے تھے بچپن میں، میں بھی کھیلتا تھا، کیونکہ اور کسی کھیل کا شوقی نہیں تھا، تو بڑوں کو دیکھتا تھا تو وہ تو بڑی مفید باتیں کرتے تھے، ہم لوگ چھوٹے 6-7 سال کے بچے، تو بچے تو وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ جلسہ کھیلتے تھے، ایک ڈنڈا لے آتے تھے، اس ڈنڈے میں ایک گلاس باندھ دیتے تھے، وہ مائکروفون ہو جاتا تھا، اور اس میں ایک رسی باندھتے تھے، اور رسی کھمبے میں ایک بالٹی سے باندھ دیتے تھے، وہ بالٹی کیا ہو جاتی تھی؟ لاؤڈ اسپیکر۔ اور ہم لوگ اتنے چھوٹے تھے کہ تتلی زبان میں بولتے تھے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے چاند ستارے بنائے،
دو بڑے مقرر ہوتے تھے ان جلسوں کے، ایک میں اور ایک حضرت مولانا سلمان صاحب. ہم دو لوگ ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھتے تھے اور ہماری دھواں یہ ہمارا کھیل تھا. اب بڑھاپے میں بھی وہی کھیل کھیل رہے. جلسوں سے اسلام نہیں پھیلا تھا. دنیا کی قومیں مسلمانوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑتی تھی اور اسلام کا. دنیا کے نوجوان مسلم نوجوانوں کو دیکھتے تھے، ان کی پاک دامی کو، بڑوں کے ادب، بڑوں کی عزت جس طرح وہ نوجوان کرتے تھے. کسی سڑک پار کرتے ہوئے بوڑھے کو کوئی نوجوان دیکھتا تھا تو کبھی اکیلے چھوڑتا ہی نہیں تھا. اس کو اطمینان سے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافق ہو، لیکن اگر وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو نوجوان صحابہ، نوجوان تابعین وہ اس کی مدد کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، گھر میں جا کر سودا لا کے دیتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، پورا شہر صاف رکھتے تھے. مدینہ منورہ پوری دنیا کا سب سے صاف شہر بن گیا تھا، پوری دنیا کا. وہاں کوئی میونسپل کارپوریشن کے صفائی کرمچاری نہیں تھے، لیکن ہر مسلمان اپنے گھر کو صاف رکھتا تھا اور اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو صاف رکھتا تھا. اسلام کچھ اور تھا لوگوں، ہم لوگوں نے حلیہ بگاڑ دیا. اس اسلام کو دیکھ کر دنیا کے لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے تھے اور اسلام سے محبت کرتے تھے. ہمارے والے اسلام کو دیکھ کر دنیا کے لوگ مسلمانوں سے بھی نفرت کرنے لگے اور اسلام سے بھی نفرت. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکلا ہے. دنیا کی قوموں کی عورتیں ہماری عورتوں کو دیکھتی تھی، ساس اور بہو کے تعلقات دیکھتی تھی تو وہ حیرت زدہ رہ جاتی تھی. میں بخدا تاریخ کی کتابوں کے تفصیلی مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں، اور عربی ادب کی کتابوں کے مطالعے کے بعد عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کی ساس اور بہو کے درمیان کئی 100 سال تک کسی گھر میں کبھی کوئی جھگڑا ہی نہیں، کبھی کوئی اختلاف. اور وہ عیسائی عورتیں، یہودی عورتیں، مجوسی عورتیں وہ آتی تھیں، یہ لوگ گھر میں بلاتی تھیں، گھر میں ضیافت ہوتی تھی، کھانے کھلاتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی. صحابیات، تابعی عورتیں. تو وہ پوچھتی تھی کہ یہ بیٹی ہے آپ کی؟ تو وہ بتاتی تھی نہیں، یہ میری تیسری بہو ہے. تو بہو اور ساس کے درمیان ایسی محبت ہوتی تھی کہ اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ہمارے یہاں تو ساس اور بہو کے درمیان تو جھگڑے روزمرہ کا معمول ہے. الساس مساس وما ادراک مساس. بڑی خطرناک مخلوق ہے. یہاں ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں. میں دونوں کا طرفدار ہوں، وہ مجھے یہاں سے جان بچا کر جانا بھی ہے. اگر کسی ایک کی میں نے سپورٹ کی تو آج رات کے کھانے میں خیریت نہیں، کچھ بھی ملا کے بھیج دیں گے، کچھ پڑھ کے پھونک کے بھیج دیں گے. بڑے پیر صاحب کے نام. نند اور بہاوج، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ نند کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے. بہن کوئی جھگڑا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. اصلی مسلمان تھے وہ لوگ. میں اپنی پیاری بیٹیوں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں بہت محبت کے ساتھ کہ جس گھر میں اسلام ہوتا ہے اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا. جس گھر میں اسلام ہوتا ہے اس گھر میں محبتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، قہقہے ہوتے ہیں، خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے. رنجش کا، شکوے شکایت کا،
لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں ہوتا. اس بات کی کوشش ہم سب کو کرنی ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، نوجوان لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، کہ بھائی جو کمی ہمارے اسلام کے اندر ہے ہم لوگ جلدی سے جلدی اس کمی کو اپنے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایک جملہ میں نے بولا تھا، ایک جینا ہوتا ہے صرف اپنے لیے. یہ تو جانور کی زندگی ہوتی ہے، انسان کی زندگی نہیں. انسان کی زندگی ہوتی ہے جس میں دوسروں کو بھی نفع. سب سے بہترین انسان اسلام کے خیال میں وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. انفعهم لعیالہ، سب سے زیادہ فائدہ پہنچے. اس زمانے میں یہ رواج ختم ہو گیا. میرے عزیز دوستوں، میری بات کو ذرا بہت غور سے سننا، یہ ختم ہو گیا رواج. اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اس لیے قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر اسلام ہوتا تو اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو واقعی ایمان والے اور اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، زندگی اور کردار ان کا اچھا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں آ پا رہی، اس میں بڑا قصور ہمارا بھی ہے. اگر ہمارا ہی نہیں ہے تو ہمارا بھی ضرور ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے رویے درست ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں. کسی پر نظر پڑے تو ہماری نظر میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کی نظر پڑتی تھی اپنے زمانے کے کافروں پر، مشرکوں پر، دشمنوں پر. مجھے بتائیں، یہاں علماء بیٹھے ہیں، کیا اللہ کے رسول کی نگاہ زندگی میں کسی ایک بار بھی کسی پر نفرت کی پڑی تھی؟ بس جواب دینا. آپ کی نگاہ تو محبت ہی کی پڑتی تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ. یہ نہیں کہا ہادیا للعالمین، ہدایتا للعالمین، بلکہ فرمایا رحمتا للعالمین. اگر ہمارے دل میں رحمت کا مزاج نہیں ہوگا تو ہم سے ہدایت بھی نہیں پھیل سکتی. ہم اللہ کے بندوں کو ان کے اپنی سچائی، کھوئی ہوئی سچائی کی طرف واپس نہیں لا سکتے. آپ میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو کاروباری ہیں، تاجر لوگ ہیں. اب ایمان والے تاجر کی ایک پہچان ہوا کرتی تھی کہ ایمان والا تاجر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی وہ اپنے کسٹمر گاہک کو کا برا نہیں چاہ سکتا. وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا تھا. ایمان والا تاجر، اس کی تجارت میں برکت اسی وجہ سے ہوتی تھی. دور دور کی شہرت ہوتی تھی کہ فلاں تاجر انتہائی ایماندار ہے. ہمارے زندگی میں دو حصے ہو گئے ہیں. نماز روزہ بھی چلتا ہے، کبھی کبھی کوئی اور دینی کام میں ہم حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن معاملات ہمارے اچھے تھے.
ہمارے بہت کم تاجر ہیں جن کے بارے میں ہم اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی گھٹیا مال بیچ نہیں سکتے۔ یہ اسلام نہیں ہے دوستو۔ پورے اسلام کی طرف واپس آؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ۔ پورے اسلام پر عمل ہم نہیں کر رہے، اسی لیے غلط میسج جا رہا ہے ہمارے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو۔ بڑی تعداد میں یہاں علماء موجود ہیں، میں علماء سے عرض کرتا ہوں بہت ادب اور احترام کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ، کہ آپ اسلام کو گہرائی سے سمجھیے، قرآن مجید کی کو گہرائی سے سمجھیے، اور قرآن کی سمجھ کو مسلمان مردوں اور عورتوں میں عام کیجیے۔ ہر جمعے کو چھپے ہوئے خطبات پڑھ کر بیان کر دینے سے عوام کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ جو وقت پر سوالات ابھر رہے ہیں، جو چیلنجز آ رہے ہیں، ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے امت کے عوام کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو تیار کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کو ایک طرف اسلام کی گہری سمجھ ہونی چاہیے، دوسری طرف زمانے کے حالات کی بھی گہری سمجھ ہونی چاہیے۔ ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا عصر کے بعد، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر میں دے سکا تو اس کا جواب مغرب کے بعد اس عام مجمع میں دوں گا۔ دیکھیے حضرات علماء، ہم نہ اسلام کو سمجھے ہیں، نہ اپنے ملک کی سماجیات کو سمجھے ہیں، اپنے ملک کی پوری سماجی حقیقت کو ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دو بڑی قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان، اور انہی کے درمیان کھینچا تانی چلتی رہتی ہے، اور اسی چولہے پر سیاسی لوگ اپنی روٹیاں سیکتے ہیں۔ یہ اتنی بنیادی غلطی ہے، یہیں سے غلطیوں کا ایک ہمالیہ پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ملک میں دو قومیں نہیں رہتی، ہمارے ملک میں 6500 قومیں رہتی۔ اس کو سمجھیے، ہم جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کو ہندو سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک زبردست کشمکش ان قوموں کے درمیان ہے جو مسلمان نہیں ہیں، اونچی ذات کے ہیں، براہمن ہیں، ٹھاکر ہیں، بنیا ہیں، او بی سی ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں، دلت ہیں، پسماندہ اقوام ہیں، لنگایت ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، ان کے درمیان آپس میں بہت کشمکش ہے۔ لیکن ہم کیونکہ جانتے ہی نہیں اپنے ملک کو، نہ ہم اپنے دین کو سمجھے ہوئے ہیں، نہ اپنے اس پیارے وطن کو سمجھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سے سنگین غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور آپ کو تھوڑی آزادی کے ساتھ قبیلوں کے لیڈروں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو آپ نے کیا کیا؟ مدینے کے اندر سب سے زیادہ مضبوط آبادی یہودیوں کی تھی، اور ان کے 5 الگ الگ قبیلے تھے۔ آپ نے ان 5 قبیلوں کے لیڈروں کو بلایا مدینے پہنچتے ہی، اور 2 مشرک مورتی پوجا کرنے والی عرب قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج، ان دونوں کو بھی لیڈروں کو بلایا، اور جو ایمان والے تھے مہاجر اور انصار، تو مہاجروں کے لیڈر کو بھی بلایا، انصار کے لیڈر کو۔
اور آپ نے اس پہلی میٹنگ میں ایک بات رکھی، کاش کہ آج کے مسلمانوں کی طرف سے کچھ تربیت حاصل کر کے علماء اس ملک میں کام کرتے، اندھا دھند کام نہ کرتے۔ امید ہے کہ آپ میرے اشارے کو سمجھیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا، اللہ کے رسول نے اس میٹنگ میں اتنی خوبصورت بات کی، آپ نے صرف یہ کہا کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے اب مکے سے بھیج کر مدینے میں رہنا میری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ کیا کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ آپس میں کسی فارمولے پر متفق ہو جائیں اور مدینے کے اندر آپس کی جنگ ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں علماء غور سے سن رہے ہیں، مدینے کے اندر کی لڑائی ختم ہو جائے، یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں مدینے کے لوگ، یہ بند ہو جائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہیں، وہ اس حدیث میں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کی، حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینے آنے کا وہ وقت مقدر فرمایا جب اس سے پہلے مسلسل 18 سال تک مدینہ منورہ کے لوگ آپس میں لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، نہیں مجھے نہیں لگ رہا، میں لاکھوں مجموعوں سے خطاب کر چکا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے السلام علیکم یا اہل القبور جلدی پڑھ کر اور فاتحہ کسی سے دلوا کر چلا جانا چاہیے، مجھے ایسے لگ رہا، نہ پیچھے نہ سامنے۔ تو کیا یہاں آس پاس کوئی قبرستان ہے؟ کیوں بولو یہ زمین قبرستان کی نہیں؟ میں پڑھ دوں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن لکم خلف انا بکم لاحقون انشاء اللہ۔ تو بھی مناسب چلے یا بالکل لڈو جو بٹیں گے؟ مجھے تو لگے نہیں رہا کہ میں زندہ لوگوں کے سامنے بات کر سکوں، مجھے نہیں لگا۔ کیا بھوک لگی ہے کیا سب؟ تو میں آج اس شہر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا، آپ تو کہیں گے آپ کو یہی رہنا ہے، ظاہر بالکل صحیح نہیں، آپ کو یہی کہنا چاہیے۔ میں تو چلا جاؤں گا بدنام کر کے، میں تو لائٹر موڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 18 سال سے مدینہ لڑ رہا تھا اور تھک چکے تھے مدینے کے لوگ، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ یا اللہ کوئی شکل نکلے کہ ہمارے درمیان آپس میں سمجھوتا ہو، ہم آپس میں لڑائی بند کر دیں۔ غور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی، سب سے پہلے ایک یہودی لیڈر کھڑے ہو گئے، اور اس یہودی لیڈر نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ محمد آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم لوگ بری طرح خانہ جنگی کا شکار ہیں اور آپس میں کئی بار ہم لوگ فارمولے بنا چکے ہیں، تھوڑی دن کے بعد وہ فارمولہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپس کی لڑائی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ محمد آپ باہر سے آئے ہیں، وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْكَ عَيْبًا قَطْ، اور ہم نے آپ کے بارے میں کوئی بری بات ابھی تک نہیں سنی ہے، اس لیے آپ ہی اگر ہمارے بڑے بن جائیں اور ہم لوگ آپس کے جھگڑوں کو آپ کے پاس لے آئیں اور آپ تو فیصلہ کر دیں، وہ ہم لوگ مان لیں، تو میری طرف سے اس یہودی لیڈر نے کہا تجویز یہ ہے کہ آپ ہماری لیڈرشپ قبول کر لیں اور ہم آپ کو اپنا لیڈر مانیں۔ معجزہ ہے کہ نہیں رسول اللہ؟
ان کے اخلاق کا اثر، ان کی محبت، ان کی نگاہوں سے جو محبت کی شعائیں اس وقت نکل رہی ہوں گی، وہ سب کے دل پر جادو کر گئے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی لیڈر کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اپنے ساتھی کی بات کی پوری تائید کرتا ہوں۔ تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، پانچواں کھڑا ہوا۔ پانچوں لیڈروں نے یہ کہا کہ محمد آپ کو ہم بڑا مان لیں، رسول تو نہیں مانیں گے ہم، لیکن آپ ہمارے پنچ بن جائیے، ہمارے حکم بن جائیے، ہمارے مکھیا بن جائیے، ہمارے جھگڑوں میں آپ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم کو اطمینان ہے کہ ایمانداری پر ہوگا اور ہم اسے مان لیں گے۔ مہاجرین و انصار تو علماء مصطفیٰ بن ہی چکے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کو دنیا سے آخرت تک اپنا امام مان چکے ہیں۔ سنتے ہی سنو اللہ کے بندوں، اور خاص طور پر علماء، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں احترام کے ساتھ کوئی اشارے کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا قلم کاغذ نکالو، اور آپ نے ایک معاہدہ ڈکٹیٹ کروانا شروع کیا، لکھوانا شروع کیا۔ وہ نبی امی جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، انہوں نے ایک لمبا معاہدہ ڈکٹیٹ کروانا شروع کیا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں 54 دفعات، پوری دنیا کی مہذب قوموں کا پہلا تحریری معاہدہ برائے پرامن بقائے باہمی، آج کی اصطلاح ہے۔ مجھے شکایت ہے اپنے علماء سے، گستاخی معاف، ہم لوگ اللہ جانے قلتین اور بیر بزا اور رفع دین سے کب نکلیں گے۔ پہلے ہم قلتین میں جاتے ہیں، قلتین میں جب غسل کر لیتے ہیں وضو کا پانی کم پڑتا ہے تو بیر بزا میں چلے جائیں، بیر بزا سے نکلتے ہیں تو رفع دین شروع کرتے ہیں۔ کب تک ہمارے مدرسوں میں یہی ہوتا رہے گا بھائی؟ آمین بالجہر، قرأت فاتحہ خلف الامام۔ ہم قوموں کی قیادت کے آداب بخاری اور مسلم میں کب پڑھیں گے؟ ہم ملک کے بدامنی کو ختم کرنے کا طریقہ ابن ماجہ اور نسائی میں کب پڑھیں گے؟ ہم کب قوموں کے درمیان صلح سمجھوتہ کرانے کا فن کتاب الحدود میں، جنایات میں، ابواب السلم میں کب پڑھیں گے؟ کب ہم سیرت میں صلح حدیبیہ کے اشارات پڑھیں گے؟ کب؟ علماء کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر صرف علماء بیٹھے ہوتے تو میں زیادہ کھل کر بات کرتا۔ میں نصاب تعلیم کی تبدیلی کا قائل نہیں ہوں، لیکن طرز تدریس کے تبدیلی کو فرض عین سمجھتا ہوں۔ طرز تدریس بدلا جانا چاہیے۔ اس وقت مقابلہ شافعی اور حنفی فقہ کا نہیں ہے، اس وقت مقابلہ کفر و اسلام کا ہے، ظلم و انصاف کا ہے۔ کیوں نہیں ہمارے علماء جب کتاب الطہارت پڑھانا شروع کرتے تو کیوں نہیں وہ شروع میں ایک ایسی تقریر کرتے جس سے پتہ چلتا کہ طہارت کا تصور دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ تصور ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی کے سوا دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں، کسی تہذیب کے پاس نہیں۔ ہم کتاب الطہارت شروع ہوتے ہی چوہا اگر کنویں میں گر جائے اس کے مسائل شروع کر دیتے، ہم حیض نفاس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ مسائل یقیناً پڑھائے جانے کے ہیں، لیکن آج کے نوجوان طالب علم کو دلچسپی نہیں ہو رہی ہے۔ سن لیجیے اچھی طرح، اگر اساتذہ یہاں موجود ہیں تو وہ ان کو سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ آج کے طلبہ میں وہ نشاط ہدایہ کے درس میں، شعر وقایہ اور نقایہ کے درس میں کیوں نہیں پیدا ہوتا جو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے درس میں طلبہ کو ہوتا ہے اور طالبات کو ہوتا ہے؟ کیوں وہ لڑکے اتنے غور سے اس درس کو نہیں سنتے؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے، یعنی ہمارے زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو دلچسپی نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن جب آپ کتاب الطہارت پڑھاتے وقت، آپ کتاب البیوع پڑھاتے وقت جب آپ بتائیں گے اسلامک فائنینس ٹرانزیکشنز کیسے ہوتے ہیں، اسلام میں خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے، اسلام میں کرایہ داری کے کیا احکام ہیں، اسلام میں بیع سلم کا کیا مسئلہ ہے، اسلام میں انشورنس کے احکام کیا ہیں اور کیوں ہیں، اب پڑھو کتاب البیوع تو کسی طالب علم کو نیند نہیں آ سکتی۔
کسی طالب علم کی آنکھیں بھی نہیں جھپکیں گی اور پوری بیداری اور شوق کے ساتھ وہ کتاب البیوع پڑھے گا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ میں کتاب البیوع پڑھ کر اپنے زمانے کے بازار کو کنٹرول کروں گا، اپنے زمانے کی معاشی نظام کی میں رہنمائی کروں گا۔ آج تو اس طالب علم کا حال یہ ہے، اسے اپنے مستقبل کے بارے میں شبہ ہے، میں پڑھنے کے بعد کروں گا کیا؟ وہی 2 رکعت کی امامت، اس میں کیا کام چلے گا؟ یہ قصور ہے ہمارے طرز تدریس کا، ورنہ یہی نصاب، یہی فقہ اور حدیث کی کتابیں، یہی کتاب اللہ پوری دنیا کی قیادت کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے وہ فائدہ لینا چھوڑ دیا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وجہ وہ یہ کہ علماء کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کہ بھائی اس زمانے میں ہم کہاں جائیں، کس کے ذریعے قرآن کو ایک رہنمائی کی زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھیں، کیونکہ عام مسلمانوں کا تو شکوہ ہی کیا، وہ تو قرآن ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ علماء بھی قرآن مجید کو زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، مجھے اس میں شک ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں مدرسے میں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، یہ مشرکین کے بارے میں ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے، یہ مہاجرین کے بارے میں ہے، یہ انصار کے بارے میں آئی، یہ خیبر میں آئی، یہ تبوک میں آئی، یہ بدر میں آئی، یہ احد میں آئی۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اپنے استاد سے ہمارے لیے قرآن میں کیا ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے کلو واشربو۔ اور اس میں بھی بہت ہوشیاری، کلو واشربو پوری آیت نہیں پڑھتے، اس میں آگے ہے ولا تسرفو، وہ نہیں پڑھتے، صرف کلو واشربو۔ جیسے ہمارے لوگ مکان بناتے ہیں تو اس مکان میں لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہاں بھی گھنٹی مارتے ہیں، پوری آیت نہیں لکھواتے، اس میں آیت پوری ہے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر، اور وہ اس لیے ہے کہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا یا ناشکرہ بنوں گا، یہ کوئی نہیں لکھتا۔ آیت کا آخری حصہ ہم نے آج تک لکھا ہوا نہیں دیکھا، کار پر، اسکوٹر پر، بیل گاڑی پر لکھا ہوا ہوگا ھذا من فضل ربی، لیکن لیبلونی کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ اتنا چالاک ہے مسلمان، کس نے کہا کہ بیوقوف ہے مسلمان؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے قرآن کے ساتھ مذاق اڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا کے بندو واپس آؤ اسلام کی طرف۔ اسلام ہم کو ایک بات سکھاتا ہے کہ تم صرف اپنی فکر نہ کرو، اپنی فکر بھی کرو، اپنی فیملی کی فکر کرو، اپنے ماں باپ اور بچوں اور بیوی کی فکر کرو، پھر دوسرے رشتہ داروں کی فکر کرو، پڑوسیوں کی فکر کرو، اپنے محلے کی فکر کرو، جہاں رہتے ہو وہاں کی فکر کرو، یہاں تک کہ سب مل کر اپنے ملک کی فکر کرو، اپنے وطن کی فکر کرو۔ ملک صحیح رخ پر جائے، اس کی خواہش اور کوشش کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ملک غلط رخ پر نہ جائے، جس میں ملک کی بربادی ہے، جس میں ملک میں مہنگائی کا بڑھنا یقینی ہے، اس رخ پر جس رخ پر ملک اگر جائے گا تو بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، نوجوان بے روزگار ہوں گے۔ مسلمان اور ہندو کا مسئلہ نہیں ہے، وطن کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ میں جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ترقی، اس ملک کی ترقی کی فکر کریں۔ ترقی کیسے ہوگی؟ ملک میں اگر امن ہوگا، شانتی ہوگی، تبھی تو ترقی ہوگی، ورنہ ادھر کمائی ہوگی اور ادھر 25 دکانیں جلا دی جائیں گی تو بتاؤ ترقی ہو پائے گی؟ ادھر 25 نوجوانوں کو موب لنچنگ کر کے مار دیا جائے گا،
مسلمانوں ہی کا نقصان نہیں ہے، سمجھدار ہوتے لوگ، ہم تو سمجھاتے سمجھاتے تھکے جا رہے ہیں، خدا کے بندوں اس طرح ملک بدنام ہو رہا ہے، ملک کی ترقی رک رہی ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال میں باہر سے روپیہ کاروبار میں لگانے کا معاملہ 11% تک کم ہو چکا ہے۔ لوگوں نے جو سرمایہ اس ملک میں لگانے کا فیصلہ کیا تھا، روز فسادات، روز ماب لنچنگ، روز گھر جلانا، مسجد توڑنا، مسجد گرانا، درگاہوں کو توڑنا، یہ دیکھ کر بڑے بڑے کھرب پتی لوگوں نے دوسرے ملکوں میں اپنا پیسہ لگانا شروع کر دیا، اور دوسرے ملکوں کے کاروباری چھوڑو، اس ملک کے کاروباری لوگ اس ملک میں پیسہ نہیں لگا رہے ہیں، وہ پیسہ باہر لے جا رہے ہیں۔ اب علماء کا فرض ہے یہ کہ ہم کو اپنے ملک کی فکر بھی کرنی ہے۔ بالکل کسی کے باپ کا یہ ملک نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ نشے میں ہیں تو ہمیں ان کو نشے سے نکالنے کی محبت بھری کوشش بھی کرنی ہے۔ اس ملک کو نیچے نہیں جانے دینا، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے آباء و اجداد نے زبردست قربانیاں دی، لیکن صرف ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، اس کا ترانہ پڑھتے رہنے سے کام نہیں چلے، ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر جب سب نے لبیک کہا، آپ نے معاہدہ لکھوایا اور عجیب الفاظ لکھے آپ نے۔ علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ میری بات پر یقین نہ کریں، آپ سیرت ابن ہشام پڑھیں، آپ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی پڑھیں، آپ مختلف سیرت کی کتابیں پڑھیں جو آپ کے پاس ہوں۔ اس میں اللہ کے رسول نے آخر میں یہ جملہ لکھوایا ہے، یہودیوں کے 5 قبیلوں کا نام لے کر اور مشرکوں کے 5 دونوں قبیلوں کا نام لے کر، نحن امت واحدہ۔ غور فرمائیے آپ کہ علماء سے میری گزارش ہے، پڑھیے اس کو، نحن امت واحدہ، کہ ہم یہ مدینے کے لوگ ایک امت ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ایک امت ہیں۔ واللہ مسلمانوں کے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دلت زخمی ہوتا ہے تو ہم زخمی ہوتے ہیں، اگر کوئی پچھڑے ورگ کا بھائی زخمی ہوتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے کسی لڑکی کی، کسی کا اپہرن کیا جاتا ہے، تو ہماری بیٹی اور بہن ہے وہ۔ اگر کوئی سکھ، اگر کوئی بدھسٹ، اگر کوئی دلت، کوئی شیڈول کاسٹ کا انسان، کوئی سی سماج کا انسان اگر ذرا بھی اس کو ہانی پہنچتی ہے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، تم وہاں موجود تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تم نے کیا میرے اس بندے کی مدد کی؟ کیا تم نے اس بندے کو انصاف دلانے کے لیے کوئی کوشش کی؟ میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے بندو، میں گستاخی کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کو ٹھیک سے سمجھے ہوئے نہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں 25 کروڑ کے قریب مسلمان اس ملک میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود دنیا میں وہ ممالک جہاں بھوک سے مرتے ہیں لوگ، ان کی فہرست میں 170واں نمبر ہے ہمارا۔ آپ غور فرمائیے، آپ غور کیجئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں بی جے پی اور RSS اور حکومت کے خلاف بولوں تو آپ بہت تالیاں بجائیں گے، میں وہ بھی کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں موقع پر، میں اپنی عادت سے مجبور نہیں ہوں۔ جس موقع پر جو بات کی جانی چاہیے وہ وہاں پورے ڈنکے کی چوٹ پر اپنی نیک نیتی اور اللہ کی مدد پر اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ یہاں میں کسی دوسرے کو سرواتیں سنانے کے لیے نہیں آیا اور آپ کی داد اور تالیوں کے لیے نہیں آیا، میں یہ بتانے کے لیے آیا کہ اس ملک کو سنوارنے کا کام آپ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اور آپ نے سنوارنے کے بجائے بھیک کا پیالہ یا احتجاج کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔
قرآن مجید میں ایک آیت میں صحابہ کرام سے ایک بات کہی گئی، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ چند ہزار صحابہ تھے، چند ہزار، اور لاکھوں لوگ تھے جزیرے عرب میں، اور دنیا میں کروڑوں لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چند ہزار مسلمانوں سے کہ اگر تم نے اسلام پر عمل نہ کیا، تم نے سماج کو سدھارنے کے لیے اپنی جان و مال کو کھپایا نہیں، تو یاد رکھنا پوری دنیا میں فتنہ و فساد بہت بڑے پیمانے پر پھیلے گا۔ مٹھی بھر لوگ، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ تم اٹھو، تم ٹھیک کرو سماج کو۔ میں علماء سے کہتا ہوں آپ کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ اپنے مجمع کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو، تاجروں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، غریبوں اور امیروں کو ہم تیار کرتے سماج کی خدمت کے لیے، دیش کی خدمت کے لیے، وطن کی محبت میں، وطن کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے روایتی جلسے کیے اور روایتی تقریریں کی۔ میں نے جو شروع میں جملہ کہا تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، وی آر ایٹ دا وار۔ کس سے جنگ میں ہیں؟ آپ سوچئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہندوؤں سے جنگ میں ہیں، بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بھارت کے غریب امیروں سے جنگ میں ہیں، بھارت کے مزدور، بھارت کے کسان۔ آج دیکھو 2-3 دن سے دلی کے قریب کیا ہو رہا ہے، کن پر گولے برسائے جا رہے ہیں، کن پر پانی کے فوارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کیا چائنا اور پاکستان کی فوجیں ہیں؟ اپنے ہی دیش کے کسان ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر اپنی مانگوں کے لیے پہنچے ہیں، جن کو 2-3 سال سے جھوٹے وعدوں میں پھنسا کر رکھا گیا۔ ہمارے علماء کو کیا معلوم ہے کہ ان کی مانگیں کیا ہیں؟ کیا ہمارے علماء کو معلوم ہے ہم اپنے کسان بھائیوں سے اتنی دور کیوں ہیں؟ کیوں وہ کسان بھائی کیا ہمارے سگے بھائی بہنوں کی طرح نہیں ہیں؟ کیا مسلمان کسان اس مصیبت کا شکار نہیں ہیں؟ اور اگر صرف مسلمان شکار ہوتے تبھی ہم کھڑے ہوتے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ ان سے وعدہ کیا گیا 3 سال پہلے جب انہوں نے وہ احتجاج کیا جو سوا سال چلا، جس میں کسان 750 کسان مر گئے، 750۔ دلی کی سردی کڑکڑاتی میں سڑک پر پڑے تھے، 750 موت کا شکار ہو گئے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ ان سے حکومت نے وعدہ کیا کہ آپ جائیے، آپ کی ایک مانگ ہے کہ ہم MSP کا قانون بنا دیں گے۔ MSP کا مطلب یہ کہ آپ کا غلہ جو ہے وہ اس سے کم قیمت پر نہیں بکے گا۔ یہ انہوں نے بالکل وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کو 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، آج تک وہ وعدہ پورا نہیں۔ اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کسانوں کو لاگت بھی نہیں مل رہی اپنے کاشت کی۔ یہاں اگر کوئی کسان ہوگا تو وہ سمجھ رہا ہوگا میری بات کو، وہ کھیتی کرتا ہے اور اس کے بعد سوائے نقصان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ایک دن بھارت میں ایسا نہیں گزرتا جس میں 1 یا 2 کسان آتم ہتیا، خودکشی نہ کرتے ہوں۔ یہ کس قدر شرمناک بات ہے۔ ہمارے مدرسوں میں کبھی ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ اسلام نہیں ہے، میں صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ غریبوں کی غربت کو محسوس کرنا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بینک کا قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یقینی طور پر ہم پورے اسلام پر نہیں چل رہے ہیں۔ ہم نے دکھاوے کا اسلام اپنایا ہوا ہے، صرف وہ اسلام جو دکھائی پڑتا ہے، ورنہ حقیقی اسلام ہم میں سے اکثر کے پاس نہیں ہے۔ ہم بالکل لاتعلق ہو گئے ہیں۔ میں یہ باتیں خاص طور پر علماء سے کہہ رہا ہوں۔ وہ
کیونکہ یہاں میری بیماری کی وجہ سے ایک ہی مجلس رکھی گئی. اللہ جزائے خیر دے مولانا کو. الگ الگ علماء کی اور عوام کی مجلسیں نہیں ہو سکی. علماء سے میری گزارش ہے خدا کے لیے کسی تربیت گاہ میں کچھ وقت گزاریے. اس زمانے کے نوجوان علماء کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مدرسے میں مسجد میں لگ جاتے ہیں اور کہیں تربیت نہیں پاتے. یہ بہت بڑی کمی ہے. ہمارے بڑوں میں یہ رواج بالکل نہیں تھا. اچھے خاصا وقت وہ گزارتے تھے کسی اللہ کے بندے کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس, کسی سماج کی سیوا کرنے والے کے پاس. اس کے پاس رہتے تھے. اس کی نمازیں, اس کی دعائیں, اس کے اخلاق, اس کی تواضع, انسانیت کی محبت, یہ سب کچھ دیکھ کر سیکھتے تھے. یاد رکھیں, سن کر اور پڑھ کر انسان اتنا نہیں سیکھ سکتا جتنا کہ دیکھ کر سیکھ سکتا. لیکن دیکھنے کا رواج ہمارے ہاں ختم ہو گیا. جب علماء میں ختم ہو گئے تو عوام تو بیچارے جانتے ہی نہیں اس بات, جانتے ہی نہیں اس بات کہ بھئی ہم کو کسی بڑے کی خدمت میں کچھ دن رہنا چاہیے, کچھ دن سیکھنا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا کالجوں میں پڑھتے ہیں, اپنی تربیت کی فکر کرو, اپنی چھٹیوں کا صحیح استعمال کرو. کاش کہ میں یہ کہہ سکتا کہ اپنی چھٹیوں میں جماعت میں نکل جاؤ. اب میں جب یہ کہوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے لوگ کہ کون سی جماعت, شورا والی یا مرکز والی؟ انا للہ و انا. جو کام امت کو جوڑنے کے لیے چلا تھا اب وہی کام امت کے توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے. گندے برتن میں چاہے صاف شفاف دودھ ڈالو, وہ صاف دودھ برتن کو صاف نہیں کر پائے گا, خود گندا ہو جائے گا. اور مشکل یہ ہے کہ اتنی بڑی غلط فہمی ذہنوں میں آ گئی ہے کہ تبلیغ کی یہ محنت قیامت تک کے لیے بس قبول ہو چکی ہے. اب اور کوئی محنت امت کو نہیں ملے گی. میں جانتا ہوں کہ یہ بات کہہ کر میں اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, لیکن میرا فرض ہے کہ میں یہ کہوں, یاد رکھنا دین کی کوئی محنت قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. ہر صدی میں حالات بدلتے ہیں, ہر صدی کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ امت کو وہی پرانی محنت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دے دیتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں شراب کوہنا در جام نو, کہ شراب تو پرانی ہونی چاہیے لیکن جام نیا ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ, امت میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شراب بھی نئی ہو, جام بھی نیا ہو. زیادہ تر کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ جن کو لوگ دانشور کہتے ہیں, میں چونکہ کم پڑھا لکھا ہوں تو میں ان کو دانشور کہتا ہوں. میں ان کو انٹلیکچوئل کے بجائے انٹلیکچول کہتا ہوں, کیونکہ میری انگریزی بہت کمزور ہے. وہ ان کا یہی خیال ہے کہ شراب بھی بدلو, جام بھی بدلو, دین کے کام کا طریقہ بھی بدلو, دین بھی بدلو. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام کا طریقہ بھی نہیں بدلے گا, دین تو بدلے گا ہی نہیں, کام کا طریقہ بھی نہیں بدلے گا. خدا کے بندو, حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, حضرت مجدد صاحب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, حضرت شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, حضرت سید شہید کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, حضرت حاجی عماد اللہ اور حضرت نانوتوی اور حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. یہ حضرات دین کی محنت کرنے والے نہیں تھے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ
پیارے اور میٹھے انداز سے عوام کو جہالت سے نکالیں، سمجھائیں۔ آپ لوگ سمجھیے بھائی، جس کو شورا پر انشراح ہو وہ شورا کے ساتھ لگ جائے، جس کو مرکز پر انشراح ہو مرکز کے ساتھ لگ جائے۔ جھگڑنا کس بات کا بھائی؟ عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ یہ آپس میں لڑتے رہنے کی جو عادت ہے، یہی موجودہ وزیر اعظم کو لائی ہے۔ گجرات سے بڑی زحمت کر کے وہ تشریف لائے دلی، اور اللہ میاں نے ہماری اصلاح کے لیے ان کو تنخواہ پر رکھا ہے، نوکر۔ جب تک ہم نہیں سدھریں گے ان سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اب جتنی پٹائی اب تک کر چکے ہیں، 2024 کے بعد زیادہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اب تیار ہو جاؤ، مار کھانے کے لیے یا ان سے کہنے کے لیے کہ بہت شکریہ آپ نے ہماری اصلاح کر دی، اب کسی اور کو موقع دے دیجئے، آپ یہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تھوڑا آرام کریں، اپنی بوڑھی مہجور قسم کی بیوی کو بھی دیکھ لیجیے۔ بھابھی کا تو حق ہوتا ہے نا۔ اب سمجھ میں آیا لوگ، بھابھی، واہ واہ، نیند ختم ہو گئی، ادھر سنتے ہی سب دیور بیٹھے۔ دیکھا تم نے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا بھی ہے۔ میں سمجھ گیا یہاں چچا غالب کے معتقدین بہت ہیں، وہ شروع میں جو نظامت ہو رہی تھی وہی بتا رہی تھی، تو بڑا زوردار شاعرانہ ذوق ہے، چاہے وہ شعر کے الٹا سیدھا پھنستے ہوں وہ الگ بات ہے۔ یہ بات میں صرف ہنسی مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اپنے بے شمار حدیثوں میں فرمایا ہے، تمہارے اوپر ویسے ہی حکام اللہ مسلط کرتا ہے جن حکام کے تم مستحق ہو۔ مجھے بتائیے کہ جو قوم اپنے مال کو صحیح خرچ نہ کرتی ہو، اپنے وقت کو ضائع کرتی ہو، اپنی صلاحیتوں کو بھی برباد کرتی ہو، کیا وہ قوم دنیا کی طاقتور قوم بن سکتی؟ مسلمان سے زیادہ شادیوں میں اپنی مال کو خرچ کرنے والی شاید اور کوئی قوم اب نہیں ہے۔ سودی قرضے لے کر شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے اللہ کے بندو؟ میں اپنی خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، وہ جو مائیں بن چکی، میری بہنوں مائیں ہوا کرتی تھی جو بہترین افراد تیار کر کے امت کو اور انسانیت کو دیتی تھی، ماؤں کی تربیت ہوتی تھی۔ امام بخاری نہیں بن سکتے تھے اگر ان کی ماں وہ نہ ہوتی جو تھی۔ 6 سال کے تھے امام بخاری جب ان کی آنکھوں کی روشنی اچانک چلی گئی۔ ابھی یہاں ہمارے ان بھائیوں نے ترانہ سنایا، میں ان کو نابینا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب بار بار نابینا کہا۔ نابینا تو ہم ہیں اندھے۔ انہا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ شاید یہ بھائی ان کے دل روشن ہیں، ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہو نہ آتا ہو۔ مجھے احتجاج کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس بات پر کہ ان کو بار بار نابینا کہا گیا۔ انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ارباب بصیرت بھائی، جن کے پاس بصیرت ہے، بصارت ہو یا نہ ہو، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بصارت ہے مگر بصیرت نہیں ہے۔ نابینا وہ نہیں ہے، بخدا ہم نابینا۔ ہمارے لکھنؤ میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے،
کشفی لکھنوی بہت غریب آدمی تھے، مسجد میں مؤذن تھے، بہت غیرت مند انسان تھے، حلال کمائی کھاتے تھے اور بہترین شاعر تھے، عاشق رسول تھے، واقعتاً عاشق رسول تھے. اور مشاعروں میں کھینچ کے بلائے جاتے تھے، کلام سناتے تھے. کیا لوگوں کی دل پر گزرتی تھی. وہ اپنا کوئی تازہ کلام بھی اگر سناتے تھے تو لوگ ان سے پرانا کلام ایک سنانے کی فرمائش کرتے تھے. اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چونکہ وہ بھی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، دل کی آنکھیں تو ان کی روشن تھی. تو وہ شعر تھا اس کا کہ ہمارا تو ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہے کشفی. ہمارا تو ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہے کشفی. نظر والوں میں بھی بصیرت کی کمی پائی ہے. نظر والوں میں بھی بصیرت کی کمی پائی ہے. کبھی کبھی میری والدہ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو مجھے اکثر دیا کرتی تھی کہ جاؤ یہ رکشے کے پیسے لو، رکشہ کر کے وہاں جاؤ، اس مسجد میں کشفی صاحب ہیں، ان کو جا کر یہ تحفہ پہنچا کر آؤ. بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. میں چھوٹا سا بچہ تھا، 9-10 سال کا، دف کی بات بتا رہا ہوں. خواتین آپ پلیز اپنی ذمہ داری سمجھیں. امام بخاری کا بات میں سنا رہا تھا کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو امام بخاری کی ماں روتے روتے ہلکان ہو گئی. روزے رکھے، صدقے نکالے، اعتکاف کیا اور دعاؤں میں حد کر دی. رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. امام بخاری کا نام محمد ابن اسماعیل تھا. اس لیے رکھا تھا کہ میری نیت یہ تھی کہ میرا بچہ بڑے ہو کر اللہ کے رسول کی حدیث کا عالم بنے گا، خادم بنے گا. اب تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب وہ کیسے پڑھ پائے گا. اے قادر مطلق میرے بچے کی آنکھوں میں روشنی واپس کر دے. نہ جانے کتنے ہفتے اور مہینے وہ یہ دعائیں کرتی رہی. ایک دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سنت کے مطابق تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹی فجر سے پہلے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور پکار رہے ہیں بہن بہن. لبیک یا رسول اللہ. خواب میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا بہن تمہاری دعا قبول ہو گئی، اپنے بچے کو جگاؤ، دیکھو اس کی آنکھوں میں اللہ نے رب نے روشنی واپس کر دی. وہ دوڑ کے اندر گئی، بچہ سو رہا تھا، بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جگانے کے بعد کہا بچہ پیارے بچے بیٹے میرے تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بچے نے کہا جی امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اچھا میں کون سی چادر اوڑے ہوئے ہوں، میں کیسی اوڑھنی اوڑے ہوئے ہوں؟ بچے نے بتایا کہ آپ ہرے رنگ کی اوڑھنی اوڑے ہوئے ہیں. بس سجدے میں گر گئیں. اللہ جس طرح تو نے یہ دعا قبول کی ہے اسی طرح وہ دعا بھی قبول کر لے، میرے بیٹے کو اپنے محبوب کے کلام کا خادم بنا دے. ساری دنیا گواہ ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلانے کے مستحق ہوئے امام بخاری، اور یہ امام بخاری بنے یہ ایک عورت کی دعاؤں کے نتیجے میں بنے. بہنوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تو اپنی طاقت کو پہچانو. تم اپنے بچوں کو کیا بنا سکتی ہو مگر نہیں بنا رہی ہو. تم ٹی وی دیکھ رہی ہو، تم موبائل سے کھیل رہی ہو، تم نند بھاوت کے جھگڑوں میں پڑی ہو، تم ساس بہو کے سسرال میکے کے جھگڑوں میں پڑی ہو، تم جٹھانی دیورانی کے جھگڑوں میں پڑی ہو. تمہارا کیا مقام تھا، تم کہاں چلے گئے؟ علماء جانتے ہیں کہ ایک نام ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں بایزید بسطامی. حدیث کی کوئی سند تقریباً بایزید بسطامی کے واسطے کے بغیر اوپر نہیں پہنچتی.
صاحب دل، صاحب نور، صاحب طریقت، صاحب علم، فقہ و حدیث کے امام تھے بایزید بستامی. وہ اس مقام پر کیسے پہنچے تھے؟ عورتوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، میری قابل احترام بہنوں، اللہ تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، تمہاری اولادوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ نے عجیب امتحان لیا. اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، کوئی کمانے والا نہیں تھا، چھوٹا بچہ گھر میں تھا، تو دوسروں کے گھروں میں صفائی، جھاڑو پوچھے کا کام کرنے لگی اور اسی کے سہارے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے لگی. جب بچہ 7-8 سال کا ہوا تو گلیوں میں کھیلنے لگا. اب ان کو فکر ہوئی کہ کہیں غلط لڑکوں کے ساتھ نہ پڑ جائے، بگڑ جائے گا میرا بچہ. میری تمنا تو کچھ اور ہے. پوچھا میں کیا کروں؟ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں کنارے ایک شیخ رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں، مسجد میں، خانقاہ میں، مدرسے میں. جو بچے ان کے ہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بہت نیک بن جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا پتہ پوچھا بزرگ کا، اور ایک دن وہ عورت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگ کر اپنے یتیم بچے کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچی. ادب کے ساتھ سلام کیا، کہا حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں اور یہ میرا یتیم بچہ ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا. میری تمنا ہے اور اس کے مرحوم باپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ نیک بنے آپ جیسا، تو میں اس لیے لائی ہوں، لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، اس کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیجئے اور اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کو نیک بنا دیجئے. وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اچھا بہن چھوڑ جاؤ، میں کوئی کوشش کروں گا. جانے سے پہلے اس عورت نے ایک درخواست ان بزرگ سے اور بھی کی. کہا حضرت یہ بچہ پہلی بار اپنی ماں کی گود سے نکل رہا ہے، اسے میری یاد ستائے گی اور یہ بار بار چھٹی مانگے گا آپ سے گھر آنے کے لیے. میری آپ سے گزارش ہے اس کو اس وقت تک چھٹی مت دیجیے گا جب تک یہ اللہ کا ولی کامل نہ بن جائے. اللہ اکبر. وہ بزرگ حیرت زدہ، حیرت میں رہ گئے، سوچنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عورت کیسی ماں ہے. بزرگ نے نگاہوں کو جھکا کر کہا کہ بہن دعا سے میری مدد کرنا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. ماں اپنے بیٹے کو ان بزرگ کے حوالے کر کے چلی گئی اور بچہ پڑھائی میں لگ گیا. کئی مہینے گزر گئے. کئی مہینے کے بعد ایک دن بچہ اپنے استاد کے پاس آیا. کہا حضرت امی کی یاد بہت آ رہی ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں. میرے ابو تو ہے نہیں، اگر وہ آتے تو میں ان کو دیکھ لیتا تو کچھ اطمینان ہو جاتا. میرے ابو کا تو انتقال ہو چکا ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے. اب وہ بزرگ بہت پریشان ہو، سوچنے لگے کہ اگر میں چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا گیا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر میں منع کرتا ہوں تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا. میں کیا کروں؟ انہوں نے استخارہ کیا، اللہ مجھے رہنمائی فرمائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دل میں ایک ترکیب آئی. بچے سے کہا کہ بیٹا میں تم کو سبق دیتا ہوں، اگر تم آج شام تک وہ سبق یاد کر کے مجھ کو سنا دو تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا. بچہ بڑا خوش ہو گیا. ان کا دے دیجیے. استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا، ایک دن تو کیا وہ 3 دن میں یاد نہیں ہو سکتا تھا. شام کو بچہ آیا استاد کے پاس کہ حضرت سبق سن لیجئے. استاد کو یقین تھا کہ شام تک تو سبق یاد ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہہ دیا سناؤ. اب بچے نے جو سنانا شروع کیا تو استاد حیران رہ گئے. شروع سے آخر تک بچہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، پورا سبق سنا.
استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا اور اس کی ماں کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے، اب میں روک نہیں سکتا، میں تو وعدہ کر چکا ہوں۔ بچے سے کہا جاؤ بیٹا جاؤ، مگر ایک دن کی چھٹی ہے، پھر آ جانا۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، استاد نے بچوں کو بہت پیار کیا اور بھیج دیا۔ بچہ گھر کی طرف چلا، راستے میں اچھلتا کودتا ہنستا مسکراتا، آج میں گھر جاؤں گا، امی کے پاس جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، امی مجھے ڈھونڈیں گی، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی کی مہک آئے گی مجھ کو۔ ان سب خیالوں میں مگن وہ بچہ گیا۔ گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، دروازے سے آواز دی امی، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر پکارا امی، کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری بار زور سے پکارا امی، اندر سے جواب آیا کون ہے؟ من تک کر باپ، دروازے پر کون ہے؟ امی میں آپ کا باعزیز ہوں۔ اب سنو، خاص طور پر عورتوں غور سے سنو اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھو۔ ماں نے اندر سے جواب دیا کون باعزیز؟ یہ میرا باعزیز نہیں ہو سکتا، میرا باعزیز تو تب واپس آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بچہ سمجھ گیا کہ امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، میرا خیال بڑھ جائے گا۔ کافی دیر وہیں پہ کھڑا روتا رہا، اس کے بعد سر جھکا کر مدرسے واپس آ گیا تھا ہنستا مسکراتا، آیا روتا ہوا۔ جب گھر مدرسے پہنچا، استاد کو سلام کیا۔ استاد نے دیکھا کہ تم کیسے آ گئے؟ وعلیکم السلام، خیریت تو ہے؟ اب جو بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ استاد نے اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے چہرے کے آنسو پوچھے اور کہا بیٹا جلدی بتاؤ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی۔ بچے نے کہا کہ امی نے جب یہ جواب دیا یہ والا میرا باعزیز نہیں ہو سکتا، میرا باعزیز تو تب ہوگا، وہ ہوگا جب اللہ کا ولی بن جائے گا تب آئے گا۔ میں سمجھ گیا میری امی نہیں چاہتی اور میں اپنی امی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، استاد جی اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ استاد نے بچے کو بہت پیار کیا، کہا بیٹے ایک بات بتا دو، تم اپنی امی سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا استاد جی آپ کو علم سکھانے والے کی قسم میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، اب آپ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میری امی اس وقت تک زندہ رہیں جب تک وہ میں بن نہ جاؤں جو مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ بیمار رہتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی وہ اٹھ جائیں تو پھر تو ان کی تمنا پوری نہیں ہو پائے گی۔ استاد نے کہا بیٹا میں ابھی نماز پڑھ کے دعا کرتا اور روز دعا کرتا رہتا ہوں گا۔ اب سنو بھائیوں اور بہنوں، آپ سنو اس بات کو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنو، اللہ کے واسطے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سنو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، 16 سال تک۔ 16 سال کے بعد ایک دن خواب میں زیارت ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استاد کو، اور استاد کو حضور نے خوشخبری سنائی، سنو وہ جو نوجوان لڑکا باعزیز تمہارے مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے، اب اس سے پوری دنیا میں دین کا کام لیا جائے گا، اس کو روانہ کر دو۔ استاد پہنچے اندر، باعزیز کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، پیشانی چومی، کہا بیٹا جاؤ تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، اب حکم ہو گیا کہ اب تم یہاں نہیں رہو گے۔ بچہ حیران رہ گیا، استاد کی قدم بوسی کی، ہاتھ چومے، دعاؤں کی درخواست کی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ آج پہنچا گھر پر، آج بھی گھر کا دروازہ بند تھا، پکارا امی، آج پہلی آواز پر ماں دوڑ کے آئی، دروازہ کھول دیا، بیٹا تو آ گیا۔ نوجوان لڑکا عمامے اور جبے قبے میں کھڑا ہوا تھا سامنے، بیٹا تو آ گیا؟ جی امی میں آ گیا، اور ماں کے قدموں پر گر گیا وہ لڑکا۔ ماں نے بچے کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا اور لا کر بستر پر بٹھایا، کہا بچے تھوڑی دیر انتظار کر، میں اپنے رب کا شکر ادا کر لوں، پھر تجھے گرم گرم دودھ پلاؤں گی۔
پھر پٹا ہوا بورا بچھایا اور اس کے اوپر نماز شکر پڑھی اور کہا اور عورتوں سنو پھر کیا دعا مانگی. کہا اللہ اسی دن کے لیے میں بیوہ ہونے کے باوجود زندہ رہنے کی دعا مانگتی تھی. اب جب کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی, میرے بیٹے کو آپ نے اتنا بڑا مقام دے دیا, اب آپ جب چاہیں مجھے اپنے پاس بلا لیں, اب مجھے جینے کی تمنا نہیں. یہ عورتیں تھیں جن کے بیٹے بنتے تھے ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد, امام مالک, سیدنا عبد القادر جیلانی, محمد قاسم نانوتوی. ایسی عورتیں تھیں. میرا بس چلے, سنو عورتوں, میرا بس چلے تو میں پوری امت کی طرف سے ایک ایک عورت کا دامن پکڑوں, ایک ایک گھر پہ جا کر بھکاری کی طرح سزا لگاؤں اور عورتوں سے کہوں اس امت پر رحم کرو, ایسے بچے پھر سے اس امت کو دے دو. امت کو ضرورت ہے محمد الیاس اور محمد یوسف کی, امت کو ضرورت ہے محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی. امت کو ناچنے گانے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ لوگ ملتے تھے ماؤں کی تربیت سے. یاد رکھنا, بگڑے ہوئے لڑکوں کو مدرسے نہیں بھیجا جاتا تھا آج کے رواج کی طرح. ماں باپ پہلے اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں, پھر مدرسے میں لا کر دے دیتے ہیں کہ لڑکا کہنا نہیں مانتا اب مدرسے میں لے آیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کام بچوں کو بگاڑنا ہے اور بگڑے ہوئے بچوں کو سدھارنا مدرسے کا کام ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرافت کے خلاف ہے. تربیت دیجیے اپنے لوگوں کو. اس مدرسے کے بارے میں اور اس علاقے کے تمام مدارس کے بارے میں اس غریب مریض مسافر کی دل سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک بچے کو ولایت کا مقام ہوتا ہے, ایک ایک پڑھانے والے استاد کو اپنی محبت دے. عارف باللہ سید الاولیاء حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے تڑپتے ہوئے جذبات, ان کا بھوکا پیٹ, ان کی فاقہ کشی, ان کی فاقہ مستی, ان کی فقیرانہ زندگی, اس کی یادیں اس علاقے میں آ کر آئیں. جب مولانا سلامت اللہ صاحب مجھے لے کر آئے, راستے میں واقعات سناتے رہے, ایسا لگتا رہا وہ مومن تھے, ہم منافق. ہم منافق, ہم نے قدر نہ کی جن اللہ والوں کو ہم نے دیکھا. اللہ گواہ ہے اور آپ کو میں گواہ بناتا ہوں, ہم نے بڑی ناقدری کی. امت کو بھی ضرورت ہے انہی جیسے علماء کی, اور ملک کو بھی ضرورت ہے انہی جیسے علماء کی. ہمارا ملک لٹیروں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو ملک نہیں بچ پائے گا. ملک ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے دہانے پر ہے. ایک صوبہ دوسرے صوبے سے لڑ رہا ہے. پچھلے 3 دن سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا ملک کسی اور ملک سے لڑ رہا ہے. اوپر سے گولے برسائے جا رہے ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اس ملک کے مستقبل پر ہمارا مستقبل بھی موقوف ہے. ہم تماشائی بن کر نہ دیکھیں. جو مسلمان کسان ہیں ان کو بھی اس آندولن میں شامل ہونا چاہیے. مسلمان کی حیثیت سے نہیں, کسان کے حیثیت. وہ اپنی نمازیں برقرار رکھیں. پچھلی مرتبہ جب آندولن ہوا تھا تو مجھے بہت سے مسلمان کسانوں نے پیغام بھیجا, رمضان آ رہا ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میں نے ان کے لیے وہاں خیمہ بنوایا, کولر لگوایا, پنکھے لگوائے, تراویح کا انتظام کروایا, اور وہ آندولن میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تراویح پڑھتے تھے. ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے بے تعلق اور بے خبر نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح ہمارے پولیس کا محکمہ, مجھے تو واقعی بہت دکھ ہوتا ہے. پولیس کے وبھاگ کے لوگ, CID وبھاگ کے لوگ, یہ ہماری حفاظت کے لیے حاملہ کام کرتا ہے. دن رات محنت کرتے ہیں.
وقت پر کھانا نہیں ملتا، وقت پر ان کو چائے نہیں ملتی، مہینوں اپنے پریوار والوں کے پاس جا نہیں پاتے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے علاقے کے تھانے کے لوگ، اپنے علاقے کے پولیس کے لوگ، ہماری عورتیں مہیلا پولیس کے لوگوں سے رابطہ کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے علاقے میں ان کی ڈیوٹی لگے تو ہم آگے بڑھ کر ان سے کہیں کہ بھئی آپ کو تو اتنے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ کو اگر ٹوائلٹ واش روم کی ضرورت ہو تو ہمارا گھر حاضر ہے، آئیے ان کو ناشتے کھانے کی ان کی فکر کریں۔ پولیس کا محکمہ بہت کم تنخواہ ملتی ہے ان کو، اور میں یہ بات پورے ملک میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے بندوں سب کو ایک نظر سے مت دیکھو، ان سے دعا سلام کرو، ان سے تعلقات اچھے رکھو، ان کے لیے ان کے خیر خواہ بنو، ان سے کہو کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو ایک پیالی چائے پلا دیں۔ یہ کیا دوری ہو گئی ہے؟ راجنیت والوں نے یہ دوری پیدا کی ہے اپنے فائدے کے لیے، ہمارا کوئی فائدہ اس دوری میں نہیں ہے۔ ہاں، اور جہاں حق اور سچی بات کے کہنے کا وقت ہوگا وہاں ہم اپنے سگے بھائی کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ جہاں سچائی کا معاملہ آ جائے، تم کو اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دینی پڑے گی، تم کو اپنوں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دینی پڑے گی، تم کو اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو تمہیں دینی پڑے گی، تمہیں ہر قیمت پر سچ بولنا ہے۔ یہ نہیں کہ زیادتی مسلمان کی ہو تو تم الزام لگاؤ ہندو پر، اور زیادتی ہندو کو ہو اور تم ڈر کے مارے یہ لالچ میں آ کر الزام لگاؤ مسلمان پر۔ ہر وقت سچ اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی سمجھداری بھی سکھائیے اور بہادری بھی سکھائیے۔ یاد رکھیے کہ جو بہادر ہوتا ہے مگر سمجھدار نہیں ہوتا وہ آتنکوادی بن جاتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے مگر بہادر نہیں ہوتا وہ منافق بن جاتا ہے۔ آج کل ہمارے درمیان ایسے سمجھدار بہت ہیں جو بہادر نہیں ہیں، منافق ہیں، اور ایسے بھی کچھ بہادر بنتے نظر آتے ہیں جو سمجھدار نہیں ہیں، اور وہ دہشت گردی اور آتنکواد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہ ان سے ہے نہ ان سے ہے۔ ہم جن بزرگوں کے تربیت یافتہ ہیں، جس راستے پر اپنی قوم کو چلانا چاہتے ہیں، وہ سمجھداری کا راستہ بھی ہے اور بہادری کا راستہ۔ سمجھداری کا مطلب بزدلی نہیں ہے، اور بہادری کا مطلب آتنکواد نہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر علاقے کے علماء وفود بنا کر ایسے مرکزوں میں جائیں جہاں اسلام کی جامع تربیت ہوتی ہے، کچھ دن قیام کریں، کچھ سوال جواب کریں، کچھ سمجھیں گہرائی سے۔ ہم اپنے ملک کی سماجیات کو نہیں پہچانے۔ میں نے شروع میں بات وہیں سے شروع کی تھی، ہم سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے جس مدینے کے معاہدے کا میں نے ذکر کیا اس میں 5 قبیلے یہودی کے تھے، لیکن آپ نے 5 کے لیڈروں کو بلایا، سب سے الگ الگ سائن لیے۔ کیا سیکھنے کی بات ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب یہودی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نسبت کرتے ہیں۔ مذہبی وحدت کا اعتبار کرنے کے بجائے قبائلی وحدت کا اعتبار کریں۔ ذرا گاڑی اردو ہے لیکن علماء تو سمجھ جائیں۔ قبائلی شناخت، اسی قبیلے کو ہمارے ملک میں کاسٹ کہتے ہیں۔ ہم کو اس اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ میری بات کو خدا کرے آپ سمجھ رہے ہو، سب کو ڈنڈے سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کن لوگوں میں ہو رہی ہے؟ ایک ہی مذہب کے ماننے والے ادھر بھی ادھر بھی، تو مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن مذہب کو رنگ دے دیا جاتا ہے اس کو چالاکی کے ساتھ، اور ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔
اس لیے تربیت لینی پڑے گی، قرآن کی بھی سمجھ گہری، سماجیات کی گہری سمجھ، سیاست کی گہری سمجھ، ملکی اور عالمی حالات کی گہری سمجھ. اور یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ خیال غلط ہو اور وہ آدمی اس لائق نہ ہو، لیکن اگر آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہے تو یہ مجھے آپ بتائیے، میں علماء سے پوچھ رہا ہوں، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ پہلے وہ یہاں آئے؟ یہ تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سوال نہیں سمجھے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، اور میں زیادہ کھول کر کہنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ کرتے جو پہنے ہیں یہ ڈھکے رہے. اس کا انتظار کرنے کی کیا جواز ہے؟ اگر آپ کو کسی کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہاں سے قرآن و سنت کے مطابق ملک کے تازہ ترین حالات، آئندہ کے امکانات اور خطرات کے روشنی میں ہمیں کچھ صحیح رہنمائی مل سکتی ہے، تو اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ چاہے 10 سال لگ جائیں، وہ جب یہاں آئے گا اور جلسے میں آئے گا تب گھیر کر ہم سوال پوچھیں گے. کوئی جواب نہیں مل رہا مجھے. نہ میں آگے نہیں بولوں گا جب تک جواب میں لوٹ گیا. اچھا واقعی اس میں 2 قول تو نہیں ہے، ایک ہی قول. علماء کے اکثر 2 ہی قول ہوتے ہیں. جب کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے اور مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے 2 قول ہیں، ہمیں بتائے 2 تو ہو گئی. اسی لیے کسی نے پوچھا فی اللہ شکن تو ہم نے کہہ دیا 2 قول ہیں. تو اس نے اٹھایا جھوٹا کہ تیرا دماغ خراب ہے، فی اللہ شکن میں 2 قول ہیں، کہ میں نے اعراب میں 2 قول. نہیں بھائی، آپ کے دل کی بے چینی پیدا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ یا تو آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ یہ آدمی اس بارے میں رہنمائی کر سکتا ہے. آپ منہ دیکھیے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ خیال ہے تو آپ کو جانا چاہیے. جہاں کے بارے میں خیال ہے، حالات اتنے ارجنٹ ہیں، ایمرجنسی قسم کے حالات ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے. ایک وفد جائے، پھر دوسرا جائے، پھر تیسرا جائے، اور آنے کے بعد جو کچھ سمجھے وہ اپنے علاقے کے علماء کو جوڑ کر سمجھائے. پھر علماء عوام کی ذہنی تربیت کریں، اس تربیت کے مطابق مردوں کی بھی کریں، خواتین کی بھی کریں. اب آپ خواتین کو الگ تھلگ کر کے آپ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. خواتین ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. خواتین نکل رہی ہیں. لڑکیوں کا جس طرح جانا آ رہا ہے خبروں میں، اس سے شاید ہم لوگ ناواقف نہیں ہیں. بہرحال دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. جو باتیں میں نے آج کہی ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، ماں سے، باپ سے، نوجوان بچوں اور بچیوں سے، اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا نوجوانوں سے لیکن نہیں کہہ سکا. میں اچھا خاصا بیمار بھی چل رہا ہوں. اتنی لمبی گفتگو بھی میں کر پاؤں گا یہ مجھ کو امید نہیں تھی، اور ابھی مجھے فوراً نکلنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، غلط راستے پر چلنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا سے پہلے ایک ضروری گزارش سن لیجیے. ابھی شروع میں ذکر بھی آیا تھا، اگر جو ناقص ذکر تھا. ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد اور عورتیں سب، اور علماء خاص طور پر، وہ کچھ تازہ مطالعہ کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. من جملہ اور رسائل کے ایک رسالہ اس ملک میں نکل رہا ہے
91 سال سے مسلسل ماہانہ الفرقان، 91 سال معمولی مدت نہیں۔ اللہ نے اپنے اس بندے کے اخلاص کو قبول کر کے اس چراغ کی روشنی کو ابھی تک بجھنے نہیں دیا۔ اس کا تازہ شمارہ یہاں موجود ہے، بڑی مشکل سے لکھنؤ سے منگوایا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان دوست یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ میری گزارش ہے علماء سے اور طلباء سے، یہاں تک کہ خواتین سے بھی، کہ وہ الفرقان کا تازہ شمارہ خرید کر جائیں۔ گیٹ کے پاس موجود ہے، کچھ اہم کتابیں ہیں میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی، جنہوں نے 100 کتابیں لکھی تھیں۔ ان کی بعض کتابوں کا ترجمہ 40-50 زبانوں میں ہو چکا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں چھپتی رہتی ہیں وہ کتابیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جائیے تو یہ کچھ لے کر جائیے، اور گھر میں کچھ پڑھتے رہنے کا ماحول بنائیے۔ اس پڑھتے رہنے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، علماء کو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی بیانوں کے ذریعے تازہ مستند رہنمائی عام مسلمانوں تک پہنچا سکیں گے۔ ماں باپ کو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں ان چیزوں سے کام لے سکیں گے۔ ماہنامہ الفرقان اور کچھ اہم کتابیں۔ ایک عمل بتانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کسی اللہ والے کا بتایا ہوا ایک عمل ہے، بہت ہی آسان، بہت مختصر۔ آج کل کے حالات میں ہمارا ملک جہاں پھنسا ہوا ہے، وہ ملک ان حالات سے نکل آئے، بیت المقدس ان حالات سے نکل آئے، پوری امت اور انسانی برادری اس عذاب سے چھٹکارا پا جائے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ کے کلام سے مدد بھی لینی ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صرف 3 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے نماز والا، اور اس کے بعد دعا مانگ لیجئے کہ اللہ پوری دنیا میں انصاف اور امن قائم کروا دے، ہمارے ملک میں بھی، فلسطین میں بھی، اور پوری دنیا میں بھی۔ امن تبھی قائم ہوگا جب انصاف ہوگا، تو انصاف قائم کروا دیجیے اور امن قائم کروا دیجیے، یہ ایک بہت ہی ضروری گزارش ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ تھوڑے ہی دن کے بعد ہمارے ملک میں الیکشن آنے والا ہے۔ ہر الیکشن اہم ہوتا ہے، آنے والا الیکشن اب تک کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کبھی الیکشن نہ ہو۔ یہ بہت نازک موقع ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کیجیے کہ ہر 18 سال کا لڑکا لڑکی، ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی ہو جو ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، اس کا ووٹر لسٹ میں نام لکھا جائے، اس کا ووٹر آئی ڈی بن جائے۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ کام ہوا ہے کہ نہیں، خدا کرے ہوا ہو۔ آپ لوگ اس کے کیمپ لگائیے، اور باقاعدہ جو سرکاری محکمہ ہے وہاں اپنا پرانا ووٹر آئی ڈی لے کر جائیے۔ اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ہمارے پاس کارڈ ہے، نہیں، آپ کا نام، آپ کو ووٹ نہ دے پائیں آپ، اس کے لیے بہت ترکیبیں ہیں۔ جو ووٹر لسٹ اس سال کی ہے اس میں جو نام آپ کا لکھا ہوگا، آپ کے باپ کا، آپ کے محلے کا جو پتہ لکھا ہوگا، اس میں جو اسپیلنگ ہوگی، آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں اگر ذرا سا بھی اس سے فرق ہے تو آپ کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے۔ اگر احمد نام لکھا ہے اور انگریزی میں AHMAD یہ کارڈ میں لکھا ہے، لیکن ان کی لسٹ میں AHMED ہے، آپ 1000 کہیں
کہ بھائی نام ایک ہے احمد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے اس دانے پہ توجہ کریں۔ علماء سے، ذمہ داران سے میں کہتا ہوں کہ وہ اس کی مہم چلائیں، باقاعدہ ہر شخص ووٹر بنے اور ووٹر آئی ڈی اس کے پاس صحیح اسپیلنگ کے ساتھ موجود ہو۔ یہ سرکار کے ساتھ تعاون ہے، اپنی حکومت کے ساتھ تعاون ہے، الیکشن کمیشن وبھاگ کے ساتھ مدد ہے۔ ہم سب مل جل کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اب دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، شرمندگی کے ساتھ اقرار جرم کرتے ہیں کہ جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمایا بہت کافی تھا، اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اللہ ہمارا حال بہت بہتر ہو چکا ہوتا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہوتی، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے۔ اے اللہ، ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آج معاف کر دیجیے۔ اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کے در کے سوا کس کا در ہے؟ اے اللہ اتنی رات گئے، اتنا بڑا مجمع مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، اے اللہ آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیے۔ ایک بار ایک بار ایک بار اللہ صرف ایک بار اس پورے مجمع کی طرف دیکھ لیجئے، کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ آج راضی ہو جائیے، ایک بار کہہ دیجئے فرشتوں سے، جاؤ اس مجمع میں جا کر اعلان کر دو کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ مان جائیے اللہ ہم آپ کو آج منانے آئے ہیں، ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، زمین و آسمان کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کب تک ناراض نہ ہوتے اللہ، ہم نے بھی کوئی کسر تو چھوڑی نہیں ہے، ایک بار معاف کر دیجئے، آج ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہمیں نیک راستے پر چلا دیجئے، برائیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ سخاوت کی صفت عطا فرما، ہمدردی کی صفت عطا فرما، بلند حوصلہ عطا فرما، دور تک دیکھنے والی نظر عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں جوڑ نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ کلمے کی نسبت پر سب ایک دوسرے سے محبت کریں، سب دوسرے کا احترام کریں، ایسا ذوق ہمارا بنا دیجئے، ایسے اخلاق ہمارے بنا دیجئے۔ اے اللہ جس ادارے کے میزبانی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، خصوصاً اے اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، سارے اساتذہ اور حضرت محتم صاحب کی محنتوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما، مدرسے کو محبت سے دیکھنے والوں کی محبت بری نگاہ کو قبول فرما۔ اے اللہ پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، مطبخ سے لے کر تمام شعبوں تک جو کارکن ہمارے بھائی ہیں
ان سب کارکنوں کی مغفرت فرما، سب کو قبول فرما، سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اپنے کو ہلاک کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بس آج توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، جو ضلع کا پرشاسن ہے، جو ضلع انتظامیہ ہے، جو ضلع کے پولیس کے افسران ہیں، جو تھانوں کے ذمہ داران ہیں، جنہوں نے اتنی پرسکون ماحول میں یہ پروگرام کرنے کے انتظامات کیے، اے اللہ، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے حق ادا کر دیا، ہمیں بھی ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شہریوں، عام ناگرکوں اور ضلع پرشاسن اور پولیس کے ایک ایک بھائی اور بہن سے اچھے تعلقات پورے ملک میں ہر جگہ قائم ہو جائے۔ اے اللہ، یہ سلیقہ ہم کو نصیب فرما۔ ہمارے راجنیتک جھگڑوں نے دیش کو بہت نقصان پہنچایا۔ اے اللہ، ہم راجنیت سے اوپر اٹھ کر اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کو دنیا میں نیک نام کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری خواہشات کو پورا کر دے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی حال پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مشائخ، اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔